آپ کو سونے کا وقت مل جائے گا. لیکن یہاں جتنی دیر موجود ہے اپنی موجودگی کا ثبوت ایک ایک لمحہ آپ دیتے رہیے. سجاد جھنجھٹ کے بعد ایک نام ابھی بیچ میں انہوں نے لیا تھا جناب احمد رضا کا. احمد رضا بہرائچ کے قیصر گنج کے علاقے کے قریب پیارے پور کے رہنے والے ہیں اور ہمارے ببلو صاحب جو آج کے صدر ہیں ان سے بڑے قریبی تعلقات ہیں ان کے. ان سے معاونت فرمائی ہے انہوں نے. بہت اچھے لب و لہجے کے شاعر بھی ہیں, پیشے سے ٹیچر ہیں خود. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اپنے علاقے کے شاعر کو آپ لوگ سنیے. قیصر گنج سے آئے ہوئے جناب احمد رضا, بہت اچھے لب و لہجے کے شاعر. یہ اپنے اشعار سے بھی شرکت کریں اور اپنی معاونت جو انہوں نے فرمائی ہے مشاعرے کی اس کو ثبوت بھی دیں. دل لگا کے ذرا سنیے. مشاعرہ اچھے قیمتی شاعر آپ کے سامنے آنے والے ہیں. یہاں سے سلسلہ شروع کیا ہے میں نے. صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے بغیر کسی تمیز کے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں. دوستوں, آج کا یہ قومی ایکتا کا مشاعرہ یہیں سے بات شروع کرتا ہوں. عرض کیا کہ دولت ہی لکھی جائے نہ جاگیر لکھی جائے. دولت ہی لکھی جائے نہ جاگیر. دولت ہی لکھی جائے نہ جاگیر لکھی جائے. آنکھوں کے ہر خواب کی تعبیر لکھی جائے. بہت اچھا. دولت ہی لکھی جائے نہ جاگیر لکھی جائے. آنکھوں کے ہر خواب کی تعبیر لکھی جائے. مل جل کے چلو فرقہ پرستی کو مٹا دیں. مل جل کے چلو فرقہ پرستی کو مٹا دیں. بھارت میں پھر امن کی تحریر لکھی جائے. بھارت میں پھر امن کی تحریر لکھی جائے. بھارت میں پھر امن کیا کہ روبرو تیرے میں سونے کے نوالے کر دوں. روبرو تیرے میں سونے کے نوالے کر دوں. زندگی آ تجھے خوشیوں کے حوالے کر دوں. روبرو تیرے میں سونے کے نوالے کر دوں. زندگی آ تجھے خوشیوں کے حوالے کر دوں. اور امن ہی امن ہو ہر سمت نہ شعلے بھڑکیں. امن ہی امن ہو ہر سمت نہ شعلے بھڑکیں. اپنے کردار سے کچھ ایسے اجالے کر دوں. اپنے کردار سے کچھ ایسے اجالے کر دوں. اپنے کردار سے کچھ ایسے اجالے کر دوں. دوستوں آئیے 4 میں سے اور پڑھتا ہوں. عرض کیا کہ گلوں کا رنگ نہ خوشبو تلاش کرتا ہوں. گلوں کا رنگ نہ خوشبو تلاش کرتا ہوں. گلوں کا رنگ نہ خوشبو تلاش کرتا ہوں. میں لفظ لفظ میں اردو تلاش کرتا ہوں. بہت اچھا بھائی, واہ. گلوں کا رنگ نہ خوشبو تلاش کرتا ہوں. میں لفظ لفظ میں اردو تلاش کرتا ہوں. میری غزل میں رضا جس سے روشنی بھر جائے. میری غزل میں رضا جن سے روشنی بھر جائے. میں سے فکر کے جگنو تلاش کرتا ہوں. کیا کہنے, واہ میں سے فکر کے جگنو تلاش کرتا ہوں. میں سے فکر کے جگنو تلاش کرتا ہوں. 4 سے دوستوں اور پڑھتا ہوں. عرض کیا کہ منظر محبتوں کے نرالے بچھڑ گئے. منظر محبتوں کے نرالے بچھڑ. منظر محبتوں کے نرالے بچھڑ گئے. تم کیا بچھڑ گئے کہ اجالے بچھڑ گئے. منظر محبتوں کے نرالے بچھڑ گئے. تم کیا بچھڑ گئے کہ اجالے بچھڑ گئے. اور شہرت نے اس مقام پہ پہنچا دیا مجھے. شہرت نے اس مقام پہ پہنچا دیا مجھے. افسوس میرے چاہنے والے بچھڑ گئے. افسوس میرے چاہنے والے بچھڑ گئے. بہت اچھا بھائی, کیا کہنے, واہ واہ واہ. منظر محبتوں کے نرالے بچھڑ گئے. منظر محبتوں کے نرالے بچھڑ گئے. تم کیا بچھڑ گئے کہ اجالے بچھڑ گئے. اور شہرت نے اس مقام پہ پہنچا دیا مجھے. افسوس میرے چاہنے والے بچھڑ گئے. افسوس میرے چاہنے والے بچھڑ گئے. دوستوں 4 میں سے ایک مطلب اور کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں. عرض کیا کہ یہ آنکھ دعاؤں کا اثر دیکھ رہی ہے. یہ آنکھ دعاؤں کا اثر دیکھ رہی ہے. یہ آنکھ دعاؤں کا اثر دیکھ رہی ہے. سوکھی ہوئی ٹہنی پر ثمر دیکھ رہی ہے. کیا کہنے, واہ. یہ آنکھ دعاؤں کا اثر دیکھ رہی ہے. سوکھی ہوئی ٹہنی پر ثمر دیکھ رہی ہے. اس نے مطلب سماعت کرے کہ انجام تکبر کی نظر دیکھ رہی ہے. انجام تکبر کی نظر دیکھ رہی ہے. قدموں میں پڑا اپنا ہی سر دیکھ رہی ہے. انجام تکبر کی نظر دیکھ رہی ہے. انجام تکبر کی نظر دیکھ رہی ہے. قدموں میں پڑا اپنا ہی سر دیکھ رہی ہے. اور دولت کی ہوس نے تجھے بنگلے سے نکالا. دولت کی ہوس نے تجھے بنگلے سے نکالا. اب تیری نظر اجڑا کھنڈر دیکھ رہی ہے. اب تیری نظر اجڑا کھنڈر دیکھ رہی ہے. اور اڑنا میرا مقصد ہے رضا اڑ کے رہوں گا. اڑنا میرا مقصد ہے رضا اڑ کے رہوں گا. دنیا میرے بھیگے ہوئے پر دیکھ رہی ہے. دنیا میرے بھیگے ہوئے. اڑنا میرا مقصد ہے رضا اڑ کے رہوں گا. دنیا میرے بھیگے ہوئے پر دیکھ رہی ہے. دوستوں یہ غزل کا مطلب اور کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں. عرض کیا کہ
मेरी गजल में यूं तेरी तस्वीर आ गई, मेरी गजल में यूं तेरी मेरी गजल में यूं तेरी तस्वीर आ गई, मेरी गजल में यूं तेरी तस्वीर आ गई, रांझे से मिलने जैसे कोई हीर आ गई। क्या बात है, मेरी गजल में यूं तेरी तस्वीर आ गई, रांझे से मिलने जैसे कोई हीर आ गई, और मंजर बुझे बुझे से है आंखों के सामने, मंजर बुझे बुझे से है आंखों के सामने, लेकर कहां मुझे मेरी तकदीर आ गई, लेकर कहां मुझे मेरी तकदीर आ गई। दोस्तों एक मतलब कुछ शेर पढ़ के ज़्यादा चाह रहा हूं, वर्ष किया कि रूह का जुगनू उड़ेगा और हवा हो जाएगा, रूह का जुगनू उड़ेगा और रूह का जुगनू उड़ेगा और हवा हो जाएगा, आदमी का जिस्म एक दिन खोखला हो जाएगा। क्या कहने, रूह का जुगनू उड़ेगा और हवा हो जाएगा, आदमी का जिस्म एक दिन खोखला हो जाएगा। शेर बतौर खास मोहतरम नाज़िम मुशायरा वासिफ फारूकी साहब के नजर करते हुए ये शेर हाजिर कर रहा हूँ। बस क्या कि बाग के माली के दिल में बस यही अरमान है, बाग के माली के दिल में बस यही अरमान है, पेड़ कहलाएगा जब पौधा बड़ा हो जाएगा, पेड़ कहलाएगा जब पौधा बड़ा हो जाएगा। और आज हम भी आ गए हैं जंग के मैदान में, आज हम भी आ गए हैं जंग के मैदान में, कितने पानी में है दुश्मन फैसला हो जाएगा, क्या बात है, कितने पानी में है दुश्मन फैसला हो जाएगा। दोस्तों 4 में से पढ़ के मैं इजाजत चाह रहा हूँ। वर्ज किया कि हर एक सवाल का सीधा जवाब चाहता हूँ, हर एक सवाल का सीधा जवाब, हर एक सवाल का सीधा जवाब चाहता हूँ, सदी के गुजरे पलों का हिसाब चाहता हूँ, हर एक सवाल का सीधा जवाब चाहता हूँ, सदी के गुजरे पलों का हिसाब चाहता हूँ। घुटन सी होने लगी जुल्मतों के साए से, घुटन सी होने लगी जुल्मतों के साए से, मैं अपनी कौम से अब इंकलाब चाहता हूँ, मैं अपनी कौम से। वाह 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 भाई। जनाब अहमद रजा जमासाल शायर, आप बबलू भाई के अपने इलाके के इनके दोस्त भी और इनके ताबुन करने वाले भी, अच्छे लबोलॉजी की शायरी आपके सामने पेश की। अब तक जब से मुशायरा शुरू हुआ है मैं समझता हूं कि तहतुल्लज़ में पढ़ने वाला पहला शायर आपके सामने आया, वरना तमाम शुअराए किराम ने अब तक कलाम सुनाया है तरन्नुम से, और तरन्नुम के कैफ के साथ साथ आप तहत में जो कैफियत थी इनकी शायरी की उसे भी महसूस कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। कुछ लोग जो ज़रूरतों से उठे हैं वापस आ जाएंगे, या जो लोग अब चले गए हैं उनका कोई हमको इसलिए गम नहीं करना चाहिए कि इतनी देर हमारे साथ रहे, ये बहुत है। जितने लोग हमारे साथ हैं ये हमारे लिए बड़े कीमती हैं। हमारे मुशायरे में जनाब मोहतरम शायर जनाब कमाल जायसी साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब, जनाब काविश रुदौलवी साहब, जनाब नदीम शाद देवबंदी, और जनाब उसके बाद 3 मज़ाहिया शायर हैं, जनाब शाकिर लट्टू, जनाब सुंदर मालेगामी और मोहतरम मरहूम मालेगामी साहब, और 2 शायरात हैं डॉक्टर नुसरत अंजू साहिबा और मोहतरमा रुखसार बल्लामपुरी। ये जो फहरिस्त है, मुशायरे का आखिरी हिस्सा तकरीबन आधा हिस्सा खत्म हुआ है, आधा हिस्सा शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ से अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा जोड़ दीजिए। मैं शुरू से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश आपने अब तक कबूल नहीं की, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जनाब काविश जिन्होंने हमदे बारी ताला से इस मुशायरे का आगाज किया था, उनकी गजल और उनके गीत के हवाले से उनसे मुलाकात की जाए। ये आवाज जिसकी खुशबू पूरे मुल्क के मुशायरों में फैल चुकी है, इसको यहां भी महसूस किया जाना चाहिए। मैं जनाब काविश रुदौलवी को आवाज देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी अपने लहजे की खुशबू से आप हजरात को मुअत्तर फरमाएं। जनाब काविश रुदौलवी। मैं बुला दूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। हाज़िरीन गिरामी, उन्हीं को अहमद रजा को मोहतरम मोहम्मद ईसा साहब और बबलू साहब। हाँ, मैं हाजिर करता हूं दोस्तों उर्दू मुशायरों की रौनक हमारे मोहतरम माली जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। क्या चाह रहे हैं? हाँ, मैं गीत पढ़ूंगा, तो पहले शुरू तो करने दो। मैं गीत ही पढ़ने के लिए आया हूं। लेकिन दोस्तों, जब आपने अपनी रात कुर्बान की है उर्दू के नाम पर, उर्दू मुशायरे के नाम पर, तो थोड़ा सा साथ दे दे।
یہ شروع سے لے کے آخر تک جو صفحے سامعین ہے اس میں جو اول یہ مشاعرہ میں ہے یا پیچھے لوگ ہیں برابر سے مل کے مشاعرہ سنیے تو ابھی میں آپ قومی یکجہتی کا مشاعرہ کیفیت طاری ہو جائے گی مشاعرے پر. ذرا سا سامنے والے بھی جڑے اور اسٹیج کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ دیں تو سب لوگ جڑ کے اس مشاعرے کو بنائیے. اب یہاں سے قومی یکجہتی کا مشاعرہ اور ناچیز کے 4 مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں. جان دے دینا یہ تن مت بیچنا. کیا کہنے واہ. جان دے دینا یہ تن مت بیچنا. تم کبھی گنگو جمن مت بیچنا. جان دے دینا یہ تن مت بیچنا. تم کبھی گنگو جمن مت بیچنا. اے وطن کے نو نہالو کچھ بھی ہو تم شہیدوں کے کفن مت بیچنا. واہ واہ واہ. بہت شکریہ دوستو. یہی چاہ رہا ہوں میں, یہی چاہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ دوستو. اس ڈائز کا سب سے چھوٹا شاعر آپ کا چھوٹا بھائی پیش کرتا ہوں. آپ کا حکم ہے. جان دے دینا یہ تن مت بیچنا. تم کبھی گنگو جمن مت بیچنا. اے وطن کے نو نہالو کچھ بھی ہو تم شہیدوں کے کفن مت بیچنا. تم شہیدوں کے کفن مت بیچنا. اور دوستو بقول محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے کہ لوگوں کا الزام ہے کہ مشاعروں سے دہشت پھیلائی جاتی ہے, لیکن مشاعروں سے کیا دیا جاتا ہے. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. یہی زمین یہی آسمان لکھ دینا. کیا کہنے. یہی زمین یہی آسمان لکھ دینا. کسان کا ہوں میں بچہ کسان لکھ دینا. کسان کا ہوں میں بچہ کسان لکھ دینا. یہی زمین یہی آسمان لکھ دینا. کسان کا ہوں میں بچہ کسان لکھ دینا. ہماری لاش ملانے سے پہلے مٹی میں ہمارے ماتھے پہ ہندوستان لکھ دینا. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ. جی میں حاضر ہوں. اگر چاہتے ہیں تو ایک بار زوردار تالی بجا کر دوستوں میری حوصلہ افزائی فرما دیں. یہی زمین یہی آسمان لکھ دینا. کسان کا ہوں میں بچہ کسان لکھ دینا. کسان کا ہوں میں بچہ کسان لکھ دینا. ہماری لاش ملانے سے پہلے مٹی میں ہمارے ماتھے پہ ہندوستان لکھ دینا. ہمارے ماتھے پہ ہندوستان لکھ دینا. اور دوستو ایک مطلب پیش کرتا ہوں اور لگے کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے کوئی سچی بات کہہ دی ہے تو دعاؤں سے نواز دیجیے. دعا چاہتے ہیں. بہت اچھا بھی کہ جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب فانی ہو جائے گی. کیا کہنے. جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب فانی ہو جائے گی. اگر آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں تو حفاظت کریں گے اس مسئلے کی. جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو. کیا کہنے بھائی. واہ.
زوردار تالی بجا دیں وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے پھول پیش کر کے اپنی محبتیں دے دی ہیں کاوش کو. کہ جس جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب فانی ہو جائے گی. جس جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب پانی ہو جائے گی. پانی پانی تھی یہ دنیا پھر پانی ہو جائے گی. بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ، کیا چاہے دنیا کیا پھر پانی ہو. جی میں حاضر کرتا ہوں. بہت اچھا بھائی، دیکھیے بہت اچھا بہت اچھا. آئیے آئیے آ جائیے آ جائیے، تکلف نہیں. جب آ گئے تو پھر جب آ گئے تو یہ پھول دے کے واپس جائیے. آپ کہاں پہ؟ بہت اچھا ہے دوستو. تالیاں بجا کے آپ اس شاعر کو اپنی تائیدوں سے نواز دیجیے. بہت اچھا ہے دوستو. میرے بہت ہی محترم اردو مشاعرے کے رونق عالی جناب محترم ڈاکٹر راحت نوری صاحب کی دعائیں ملی اور ان کا حکم ہے. میں پھر سے یہ مطلب پڑھتا ہوں، آپ سب کا حکم کیا کہنے میں پیش کرتا ہوں. جس جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب فانی ہو جائے گی. جس جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب فانی ہو جائے گی. پانی پانی تھی یہ دنیا پھر پانی ہو جائے گی. پانی پانی تھی یہ دنیا پھر پانی ہو جائے گی. اور حسن مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں کہ در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی. در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی. دعویٰ کرتا ہوں وہ صورت نورانی ہو جائے گی. محمد عیسیٰ شیخ جو صدر مشاعرہ بھی ہیں، صدر تنظیم بھی ہیں، انہوں نے اپنی محبتوں سے سرفراز کیا. صفحہ سامعین میں بھی برابر کی ہلچل. بہت مبارک ہو جناب کاوش آپ کو، آپ کی کامیابی. اور آئیے میرے محترم ناظم مشاعرہ عالی جناب بہت اچھا فاروقی صاحب کی دعائیں. جی میں حاضر کرتا ہوں. جی میں حاضر کہ در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی. در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی. دعویٰ کرتا ہوں وہ صورت نورانی ہو جائے گی. دعویٰ کرتا ہوں وہ صورت نورانی ہو جائے گی. دعویٰ کرتا ہوں وہ صورت نورانی ہو جائے گی. اور آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ نزا کے وقت جو دم اٹکے گا قرآن ہی کام آئے گا. نزا کے وقت جو دم اٹکے گا قرآن ہی کام آئے گا. نزا کے وقت جو دم اٹکے گا قرآن ہی کام آئے گا. سورہ یاسین پڑھ لینے سے آسانی ہو جائے گی. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. ہاں 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 بھائی، کیا کہنے کاوش، واہ واہ واہ. جی محبتیں آپ کی.
بہت اچھا. کہ نزا کے بھکت جو دم اٹکے گا قرآن ہی کام آئے گا. نزا کے وقت جو دم اٹکے گا قرآن ہی کام آئے گا. سورہ یاسین پڑھ لینے سے آسانی ہو جائے گی. سورہ یاسین پڑھ لینے سے آسانی ہو جائے گی. جس جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب فانی ہو جائے گی. پانی پانی تھی یہ دنیا پھر پانی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ دوستو، بہت ہی اچھا سن رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے. اور میں ایک مطلب پڑھتا ہوں. کیا ہوا؟ نہیں بیٹھ جاؤں میں. ایک مطلب پڑھتا ہوں عشقیہ شاعری دوستو. میں گیت، آپ کا گیت بغیر سنائے میں جاؤں گا نہیں، لیکن میرے کچھ محترم کچھ بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے دلوں میں تھوڑی سی جگہ بنا لوں. پھر آپ کے دل پہ تو میں راج کرتا ہی ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں. میں آپ کی ترجمانی بھی، آپ کے دل کی ترجمانی کروں گا، لیکن پہلے بزرگوں کے دل میں جگہ بنانے کی. جی میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلب اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں اپنے بزرگوں کے حوالے. نئے مکان کی، نئے مکان کی، نئے مکان کی گود میں اپنے، نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا. نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں، اگر بات سچی ہو تو دعاؤں سے نوازے گا. نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا. نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا. بیوی کے زیور تو لایا ماں کی چادر بھول گیا. واہ واہ، ماں کی چادر بھول گیا. جی میں چاند میاں نے بھی تو پیش کیے پھول. واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ماحول بنا دیا بھائی کابر صاحب آپ نے. کیا کہنے کہ نئے میرے ببلو بھائی کا یہ بہت ہی ان کی محبت ہے. یہ 7 تاریخ تھا مشاعرہ، میں کہیں انگیج تھا تو انہوں نے یہ تاریخ بڑھائی، میں ان کا شکر گزار ہوں. مطلب پھر سے پیش کرتا ہوں، مجھے حکم ہے کہ نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا. بچپن کا گھر بھول گیا. نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا. بیوی کے زیور تو لایا ماں کی چادر بھول گیا. بیوی کے زیور تو لایا ماں کی چادر بھول گیا. اور دشمن کے بعد بہت اچھا. دشمن کے بارودوں والے پھولوں سے ہوشیار رہا. دشمن کے بارودوں والے پھولوں سے ہوشیار رہا. دوست جو پہلو میں رکھتا تھا اس کا خنجر بھول گیا. دوست جو پہلو کیا اچھا ہے بھائی، واہ. اس کا خنجر بھول گیا. بیوی کے زیور تو لایا ماں کی چادر بھول گیا. اور دوستو آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے ایک مطلب پیش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ سرخیاں سرخیاں ہو گئی
سرخیاں سرخیاں ہو گئی، مہندیاں مہندیاں ہو گئی، سرخیاں سرخیاں ہو گئی، مہندیاں مہندیاں ہو گئی، سرخیاں سرخیاں ہو گئی، سرخیاں سرخیاں ہو گئی، مہندیاں مہندیاں ہو گئی، مہندیاں مہندیاں ہو گئی، چھو کے میرا لہو آپ کی انگلیاں انگلیاں ہو گئی، چھو کے میرا آپ کی. کیا بات ہے بھائی، واہ. ہاں یہ چھت والا میں پڑھوں گا انشاءاللہ. کہ سرخیاں سرخیاں ہو گئی، مہندیاں مہندیاں ہو گئی، سرخیاں سرخیاں ہو گئی، سرخیاں سرخیاں ہو گئی، مہندیاں مہندیاں ہو گئی، مہندیاں مہندیاں ہو گئی، چھو کے میرا لہو آپ کی انگلیاں انگلیاں ہو گئی، چھو کے میرا لہو آپ کی انگلیاں انگلیاں ہو گئی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جان کر ایک مصیبت جنہیں زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، جان کر ایک مصیبت جنہیں، جان کر ایک مصیبت جنہیں زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، جب سے اسلام پھولا پھلا بیٹیاں بیٹیاں ہو گئی، جب پھلا بیٹیاں بیٹیاں ہو گئی، جب سے اسلام پھولا پھلا بیٹیاں بیٹیاں ہو گئی، سرخیاں سرخیاں ہو گئی. اور دوستو جہاں تک میرا اندازہ ہے یہاں 90% لوگ گاؤں سے آئے ہیں پردیس کمانے کے لیے. میں یہ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ترنے والے بھی پردیس میں، ترنے والے بھی پردیس میں پھنس رہے تھے گلے میں مگر، ترنے والے بھی پردیس میں، ترنے والے بھی پردیس میں پھنس رہے تھے گلے میں مگر، پھنس رہے تھے گلے میں مگر، روکھی سوکھی بھی ماں نے جو دی روٹیاں روٹیاں ہو گئی، روکھی سوکھی بھی ماں نے جو دی روٹیاں روٹیاں ہو گئی. دوستو اس پاک ذات کا ذکر ہوا جسے ہم سب ماں کہتے ہیں. مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اپنے نوجوان دوستوں کے حوالے کرتا ہوں بطور خاص. دعا چاہتا ہوں. سارے رشتے بھلا کے آیا تھا، اپنی دنیا جلا کے آیا تھا، کیا کہنے. سارے رشتے بھلا کے آیا تھا، اپنی دنیا جلا کے آیا تھا، تو نے اچھا کیا رلا کے مجھے، میں بھی ماں کو رلا کے آیا
آیا تھا میں بھائی کیا کہنے آیا تھا میں بھی ماں کو جھلا کے آیا تھا. دوستو اس مشاعرے کی جب بات چلے گی تو میرے محترم ببلو صاحب، محی الدین صاحب اور کمیٹی